عجیب سی ایک صورتحال سچویشن پاکستان میں بن جاتی ہے. ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے, یہ تو ہم اسٹیبلش کر چکے کئی دفعہ. معیشت ہماری ٹھیک نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, لیکن ہم لڑ اچھا لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہر 15-20 سال بعد 10 سال بعد ہمیں کوئی نہ کوئی پذیرائی مل جاتی ہے, اور اکثر اوقات اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے دوست, ہمارے محبوب انڈیا کا ہوتا ہے. پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے, چائنیز ٹیکنالوجی اور جہاز استعمال کرتے ہوئے ہمارے پائلٹس نے بڑی بہادری دکھائی. ہماری ملٹری پلاننگ بہت اچھی تھی. اس کی وجہ سے دنیا اس وقت ہمیں مانتی ہے. ٹرمپ ایک 250 سال کی سیلیبریشن کرنا چاہتا ہے ملٹری کی, جس کی وہ پریڈ منعقد کر رہا ہے. اس کے اوپر عاصم منیر صاحب کو بلایا جا رہا ہے. اب یہ خبر ڈی جی ایس پی آر نے آفیشلی کنفرم نہیں کی ابھی, لیکن جو ٹویٹر پہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, جو ملٹری اکاؤنٹس ہوتے ہیں, جس طرح اسٹریٹ کام ڈیفینسر, اس طرح کر کے مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں, انہوں نے پوسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا نے پوسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. انڈین میڈیا کو اس وقت پریشانی کا عالم ہے کہ عاصم منیر کو کیوں بلایا جا رہا ہے امریکہ. ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ عاصم منیر صاحب کی جو واشنگٹن میں تقریر ہونی تھی اسی ٹائم پہ جب یہ پریڈ پلانڈ ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا تھا. اس ساری سچویشن کے اندر سمجھ نہیں آ رہا کہ انسان خوش ہوئے کہ دکھی ہوئے. خوش اس لیے ہوئے کہ انڈیا کی شکست ہوئی ہے, ہماری کنٹری کی ریکگنیشن انٹرنیشنل اسٹیج پہ دوبارہ ہو رہی ہے. ڈفرینٹ ممالک ہمیں سیریس لینا شروع ہو گئے ہیں. ڈفرینٹ ممالک اب ہماری بات سن رہے ہیں انڈیا کی دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے. مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ دوبارہ سنا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر جو بی ایل اے کا پرابلم ہے اور جو ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے, وہ دنیا ایکسیپٹ کرے گی, یار یہ پرابلمز ہیں, انہیں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے روکنے میں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ مقبولیت جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی نہیں ہو رہی, وہ ملٹری کیڈر کی ہو رہی ہے. انڈیا کے اندر جب جنگ جیتی گئی تھی 1971 کی, تو اس سچویشن کے اندر پذیرائی ہوئی تھی اندرا گاندھی کی اور سیم مانیک شاہ جو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, سویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ کا. یہاں پہ سارے ایکولیٹس جو ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ لے کے جا رہی ہے. غلط نہیں لے کے جا رہی, ہماری حکومت ہی وہی چلاتے ہیں, تو بنتا ان کا ہی ہے. لیکن دنیا کے اندر یہ پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان ایک اتھارٹیرین رجیم ہے اور ہماری ریپرزنٹیشن اس طرح سیمنٹ ہو رہی ہے. اس وقت دنیا 2025 میں جہاں کھڑی ہے, جو امریکہ کا گلوبل ایجنڈا ہوتا تھا ایک زمانے میں, ایک فالس ایجنڈا تھا, بہرحال چلے پوسچرنگ تو تھی کہ ہم نے دنیا میں ڈیموکریسی پھیلانی ہے, وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی. اور انہوں نے کہا دنیا کی جو رجیم جیسے آپریٹ کر رہی ہے اس طرح کرتی رہے, ہمیں کسی کو کچھ چھیڑنا چھوڑنا نہیں ہے. چائنا کو ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخر ملک میں جمہوریت ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, ایز لانگ ایز اکنامک پالیسی کنٹینیوٹی ہو. تو فار دا نیئر فورسیبل فیوچر جو سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, کرنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو ان کی ہائبرڈ رجیم ہے, اس نے قائم دائم رہنا ہے. احتجاج کے پوائنٹ آف ویو سے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں 250 سال کی منعقد کروں گا یہ پریڈ سیلیبریشن آف امریکن کانکویسٹ کی, تو اس کے اوپر امریکن لوگوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے. اس کی جو اپوزیشن میں لوگ کھڑے ہوئے, اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں کسی کو احتجاج کرنے ہی نہیں دینا اس دن, تسی کر کے تو ویکھو ایک باری. میں فل آن, یہ تو پاکستان سٹائل دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس دن عاصم منیر صاحب تقریر کرنے آ رہے تھے واشنگٹن میں, تو پی ٹی آئی کا یہ دل تھا کہ وہ پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کریں. اب ان کو امریکن گورنمنٹ سے خطرہ ہے کہ اگر ہم پروٹیسٹ کریں گے تو یہ ہمیں اٹھا نہ لیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ سیم ٹائم پہ چیز ہوئی تو وہ کلمپ ٹوگیدر ہو جاتی ہے. ویسے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی بھی شور نہیں ہے. شور کس طرح نہیں ہے؟ بیرسٹر گور نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جناب بالکل لوگوں کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا. اور عمران خان کی کیسز کی سنوائی کے بعد علی مین گنڈا پور نے کہہ دی پی ٹی آئی ہر پروٹیسٹ کے ساتھ ہے, چاہے وہ باہر کے لوگ کریں چاہے لوکل لوگ کریں. کرنٹلی جو سچویشن بنی ہوئی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی, اب علیمہ خان صاحبہ نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے بھائی کی رہائی نہیں ہوگی اگلے چند مہینوں تک. یعنی کہ جتنے لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے, ایون کہ انہوں نے تو امریکن لوگوں سے ٹویٹ کروانا شروع کر دیا کہ 11 تاریخ کو خان صاحب آ رہے ہیں, وہ نہیں ہو رہا. انفیکٹ علیمہ خان صاحب کا جو ڈائریکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اب پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سوچ لے کہ میرے بھائی کی رہائی کیسے سیکیور کرنی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے میری عقل کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کورٹس پہ بہت پریشر ہے, کورٹس جسٹس نہیں دے رہے, تو اب ہمیں کوئی اور طریقہ
ڈھونڈنا ہوگا. اور میری عقل کے مطابق یہ طریقہ جو وہ سجیسٹ کر رہی ہیں, جو پہلے بھی وہ کہتی رہی ہیں, مختلف پی ٹی آئی کے لوگ کہتے رہے ہیں, وہ احتجاج کا ہی ہے. اب یہاں پہ میری وہ پہلی والی بات آتی ہے کہ انسان خوش ہوئے یا اس کو دکھ ہوئے. جو کرنٹ کیڈر ہے ہماری پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, ان کی پذیرائی دنیا میں ہو رہی ہے. جب کسی ملک کی پذیرائی دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی لوکل ہیومن رائٹس وائلیشن سے نظریں ہٹ جاتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ BLA کو تن دے گی. ہم نے یہ کیوں کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا جناب جو پذیرائی انٹرنیشنل اسٹیج میں مل گئی ہے, اب لوکلی وہ جو مرضی کریں سوال جواب نہیں ہوں گے. اور BLA کے معاملے میں تو ہونے بھی نہیں چاہیے, تون کے رکھیں, TTP کو تون کے رکھیں. لیکن TTP ایڈجسٹنٹ, BLA ایڈجسٹنٹ جو ہیومن رائٹس موومنٹس ہیں ان پہ ہاتھ تھوڑا رکھیں. لیکن اب وہ بھی نہیں ہوگا. آپ ایک فل فلیج اتھارٹیرین اسٹیٹ میں اب ایگزسٹ کرتے ہیں. اب تو دنیا کے مختلف انڈیکیٹرز آپ کو ہائبرڈ رجیم سے اتھارٹیرین کی طرف لے گئے ہیں. تو یہ ایک catch-22 سارٹ آف سچویشن بنی ہوئی ہے. ٹرمپ کے خلاف بھی یہی سملر کیمپین چل رہی ہے کہ ایک کمپلیٹ اتھارٹیرین اسٹیٹ بن گیا ہے جو صرف بلینئرز کو کیٹر کرتا ہے. جو ایلن مسک اور ٹرمپ کی یہ پوری ساگا ہوئی ہے, ایز ایف گھر سے رس کے بچہ چلا گیا ہے, وہ باہر جا کے باپ کو گالیاں دے رہا ہے, بدتمیزیاں کر رہا ہے, کبھی اپنے گھر پہ کیچڑ پھینکتا ہے. اب اس کی گھر واپسی ہوگی. اس کی کانورسیشن ہوئی فون پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, JD وینس ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, تو انہوں نے پھر ٹویٹ کر دیا کہ جناب میں ریگریٹ کرتا ہوں کچھ باتیں جو پچھلے چند دنوں میں نے کہی ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کا. اب یہ کیوں ہو رہا ہے امریکہ دا گریٹ ڈیموکریسی میں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سرکار کی اتنی طاقت ہے کیونکہ وہاں بھی فری کیپٹلزم فری اینڈ فیئر نہیں ہے. سرکار کے ساتھ کلوژن کر کے یہ سارے کاروباری کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایلن مسک آپ جینیس کہہ رہے ہیں نا, سرکاری ٹھیکوں پہ پلنے والا ہے, یہ سرکاری سبسڈیوں میں پلنے والا ہے. یہ اور جیف بیزوس سارے, ان کی دولتیں اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کو گریٹ ایجاد کی ہے ایجاد. وہ ایجاد آپ کو 2, 3, 4, 5 بلین ڈالر پہ لے جاتی ہے, 250 بھی نہیں لے جاتی. وہاں پہ سرکار کی ہیرا پھیری ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک اور ٹاپک ہے, اس پہ انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے. لیکن جب اس کاروبار کو خطرہ ملنا شروع ہوا تو مس صاحب کی عقل آئی ٹھکانے, بالکل وہ صراط مستقیم پہ آ گئے. اور یہ سارا کچھ پبلکلی ہوا. امریکن ڈیموکریسی میں یہ پہلے بھی ہو رہا تھا, لیکن یہ بیہائنڈ دا سینز ہوتا تھا, یہ کلوز روم میٹنگز میں ہوتا تھا. لیکن ٹرمپ اور مسک نے یہ پوری پبلک کے سامنے کیا تاکہ میرے اور آپ کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ جمہوریت نام کی چیز وہاں بھی نہیں ہے. اس ملک میں سب سے بڑی ٹریڈر ان کی ہسٹری کی وارن بفیٹ نہیں ہے, اس کا استاد نہیں ہے, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں بڑے بڑے پنٹر نہیں ہیں, نینسی پیلوسی ہے. وہ جو ٹریڈ لگاتی ہے لاک اسٹاک پہ وہ 100% پروفٹ دے رہا ہوتا ہے. $400 ملین کی وہ سامی بن گئی ہے. اب یا تو اس کو وہ پتہ جو وارن بفیٹ کو نہیں پتہ, یا پھر وہ انسائڈر ٹریڈنگ کر رہی ہے. یہ ابھی سے نہیں ہو رہا, یہ ہر سرکار میں ہو رہا تھا. تو یہ جو کرپشن, کلوژن اور ایک ایلیٹ کیپچر ہے یہ ہر ملک میں. آپ ملک کا بتائیں, ہم وہاں پہ آپ کو مثالیں دے کے بتا دیں کیا چکر چل رہا ہے. کبھی کبھار پاکستان کے اندر پاکستان سینٹرک نیوز کر کے اپنا ملک بہت گندا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا سر اٹھائیں, آگے پیچھے دیکھیں, گند ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ایک جو پرابلم ہے وہ رول آف لاء کی ہے کہ کورٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. امریکہ میں پھر بھی ان کی ویلیو ہے. جو LA تھا, پروٹیسٹ تھا, وہ اب کافی حد تک تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے. کرفیوز بھی امپوز ہو گئے ہیں, 25 لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. لیکن جو کام لاس اینجلس میں آیا ہے تقریباً 100 زائد لوگوں کے اریسٹ کے بعد, وہ مینٹین ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹیگنسٹک پالیسی ہے آئس کی اور ٹرمپ کی, وہ رک تو رہی نہیں. ان کے احتجاجوں سے وہ واک بیک تو ہوگی نہیں. اور ٹرمپ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ونس وہ اپنا دماغ سیٹ کرتا ہے کسی چیز کو تو ہی از ہیل بینٹ آن اچیونگ اٹ. اور اس کی وجہ سے یہ معاملات مزید ہمیں خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رشیا یوکرین کی طرف آ جاتے ہیں. کارکیو ریجن کے اندر ڈیڈلی ڈرون براج ہوا ہے, 6 لوگ مارے گئے ہیں. یہ جو یوکرین نے ایک اسٹوپڈ حرکت کی تھی کہ رشیا ماسکو پہ اٹیک کیا تھا ٹرکوں کے ذریعے ڈرونز بھیج کے تاکہ دنیا دوبارہ ریکگنائز کرے, یہ ہیل میری تھا جو زیلنسکی نے پھینکا تھا. دنیا نے ورچولی ابینڈن کر دیا یوکرین کو, امریکہ نے تو کر دیا کم از کم. اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں, کہاں جائیں. اب جو رشیا ان کے ساتھ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے, ان کے ریجنز آف میکولائیو اور خیرسن کے اندر جو سدرن یوکرین میں آتا ہے,
تو وہ تو بالکل ہی آپ سمجھے خوفناک ہیں. پورے علاقے کو اندھیرے میں دھکیل کے اس کے اوپر بمباری کرنا, اٹیک کری جانا, اور بالکل آپ سمجھیں ریلنٹلیس کہ کوئی ریلیف پوائنٹ نہ کریٹ کرنا. اور اس سارے کے دوران رشیا کی اکانومی بھی فنکشن کر رہی ہے, اس کا ملک بھی چل رہا ہے. تو یوکرین کو جہنم بنا دیا گیا ہے, رشیا آپریٹ کر رہا ہے ایز اٹ از. تو یہ ایک فیلڈ یورپین پالیسی, امریکن پالیسی کا رزلٹ ہے. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. آپ دنیا میں دیکھیں گے جہاں جہاں امریکہ نے فسادات بچائے ہیں, وہ علاقے آج تک کسی نہ کسی دلدل میں پھنسے ہیں. جو فسادات مڈل ایسٹ میں امریکہ مچاتا ہے, اس کے دلدل آج تک محسوس ہو رہے ہیں. جب یو ایس ایس آر ٹوٹ کے یوکرین ایک سیپریٹ حصہ بنا, تو یوکرین کے پاس جو یو ایس ایس آر کے نیوکلیئر ویپنز تھے, ان کو واپس لے کے ان کی اکانومی کو فورن ریمیٹنس اور ایڈ پہ مفلوج کر کے آج انہوں نے رشیا جیسے بھالو کے سامنے پھینک دیا. یہ بہت افسوسناک بات ہے. یہ میرا خیال ہے پورے کے پورے یورپ کے لیے ایک مثال ہے کہ امریکہ کبھی بھی اپنی کمر موڑ سکتا ہے. امریکہ کی جو جیوگرافک پوزیشن ہے وہ اس کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ ایک آئسولیشنسٹ پالیسی مینٹین کرے. 2 سائڈس پہ سمندر ہے, اوپر کینیڈا ہے, نیچے میکسیکو ہے. لیکن فی الوقت جو ٹرمپ کی سرکار ہے, اس کی جو امیج ہے پریزیڈنسی کی, وہ گرتی جا رہی ہے دنیا کی نظر میں. پیو ریسرچ سینٹر نے 24 ملکوں کے اندر سروے کنڈکٹ کروایا, تو بہت سارے ممالک نے یہ شو کیا کہ ان کو ٹرمپ سرکار میں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل سٹیج پہ کریکٹ ڈیسیجنز لیں گے. 91% آف میکسیکن سیڈ کہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ ٹرمپ ورلڈ افیئرز میں صحیح رزلٹس حاصل کر پائیں گے. انٹرسٹنگلی انف 80% لوگوں نے کہا کہ ٹرمپ ایروگنٹ ہے, اور 28% لوگوں نے کہا کہ وہ ایماندار ہے. اب آپ کتنی ویلیو پٹ کرتے ہیں ریسرچ سینٹرز کو, اس طرح کے سرویز کو, اس میں آپ کی پرسنل چوائس ہے کہ بہت سارے سوالات بنتے ہیں. لیکن ریئلٹی یہ ہے دوستو کہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں آنے کے بعد کچھ ملک آٹومیٹکلی اینٹیگنائز ہو گئے اور کچھ ملک آٹومیٹکلی قریب ہو گئے. یہ اوباما کے بارے میں بھی سچ تھا, بش کے بارے میں بھی سچ تھا, جو بائیڈن کے بارے میں بھی سچ تھا. جو بائیڈن اس کے بیٹے کے جو مراسم تھے یوکرین کے ساتھ, یوکرین کی پاور کمپنیز کے ساتھ, اس کا مطلب تھا کہ اس نے انپریسیڈنٹڈ ایڈ یوکرین کو دی جنگ کے لیے. تو پریزیڈنٹس کے ذاتی لائکس اور ڈس لائکس ریفلیکٹ کرتے ہیں امریکن پالیسی کے اندر بھی. اوباما, جس کو نوبل پیس پرائز دیا گیا تھا, اس نے دنیا میں اتنے لوگ قتل کیے ہیں جتنے ٹرمپ نے نہیں کیے, جتنے بائیڈن نے نہیں کیے, جتنے بش نے نہیں کیے تھے وار آن ٹیرر کے اندر. تو یہ ساری گیم پرسیپشنز کی ہوتی ہے. ٹرمپ کے کیس میں پرسیپشن جنرلی مین اسٹریم میڈیا کی اچھی نہیں تھی. سوشل میڈیا کے کامنٹیٹرز پہ وہ ریلائی کرتا تھا. ایلن مسک کی لڑائی کے بعد بہت سارے سوشل میڈیا کامنٹیٹرز سے خائف ہو گئے. اب آہستہ آہستہ کر کے وہ واپس آتے جائیں گے. تو یہ جو ایک اینٹی ٹرمپ نیریٹو آپ کو آن لائن مل رہا ہے, یہ بھی چینج ہو جائے گا. اور اس کے اندر بھی آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے, اور ایک بڑی عجیب سی میسڈ اپ بات ہے کہ جو ریئلٹی ہوتی ہے نا, وہ کچھ نہیں ہے, سب کچھ پرسیپشن ہوتا ہے. فیکٹ بے معنی ہے. اس فیکٹ کو اینگلنگ کیا دیا جا رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور اینگلنگ کون دے رہا ہے, کب دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے, یہ چیزیں زیادہ فیکٹر ان کرتی ہیں. یہ ماڈرن ٹروتھ ایج میں ہم رہتے ہیں. یہ ایک پوسٹ ماڈرن دنیا کی ہارش ریئلٹی ہے. ہارش ریئلٹی یہ بھی ہے کہ مسلمان ممالک ہی فلسطین کو تباہ کرنے میں تلے میں ہیں. ایجپشین اتھارٹیز نے سیورل الجیرین لائرز جو ایکٹیوسٹ بھی تھے, جو غزہ کے لیے سامان لے کے رفح بارڈر پہ جا رہے تھے, ان کو موقع سے اریسٹ کر لیا ہے. اریسٹ کرنے کی کیا وجہ ہے سانوں پتہ نہیں. اریسٹ کر کے حاصل کیا ہوگا پتہ نہیں. اب ایجپٹ کو شرم آنی چاہیے کہ بھائی اگر کوئی غازہ ایڈ لے کے جا رہا ہے, جو ایک اوپن ایئر ڈیتھ کیمپ بنا ہوا ہے جہاں پہ اسٹارویشن, میل نیوٹریشن, بیماریاں عام ہوئی ہیں, تو تمہیں کیا تکلیف ہے
چلو تم تو بغیرت ہو, تم تو اپنے ہمسائے کی مدد نہیں کر رہے, ان کو پناہ نہیں دے رہے, ان کو امداد نہیں دے رہے, تو جو کو باہر سے کرنے آ رہا ہے اس کو تو کرنے دو. تو ایجپشین گورنمنٹ میں اور زائنسٹ گورنمنٹ میں جنہوں نے گریٹا تھمبرگ کو کڈنیپ کر لیا تھا, وہ زیادہ فرق نہیں ہے. اور یہ سارے لوگ لیگلی آ رہے تھے, کوئی ان میں سے انلیگلی نہیں آ رہا تھا. اس وقت امریکہ نے اپنی جو ایمبیسیز ہیں وہ پارشلی ایویکویٹ کیے ہیں عراق اور ایران میں, کیونکہ وہاں پہ جو ڈائلاگس چل رہے تھے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے وہ کبھی بریک ڈاؤن کرتے ہیں, کبھی دوبارہ ری بلڈ ہوتے ہیں. اور اس میدان میں اسرائیل بھی کود گیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے جو یہ ٹاکس ہیں یہ کنکلوڈ ہو جائیں, اگر تو ایران اپنا نیوکلیر پروگرام ابینڈن کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم حملہ آور ہو جائیں گے کہ نیوکلیر ری ایکٹرس پہ. میں ویسے حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا اور اسرائیل کیسی سٹیٹمنٹس دیتا ہے اور دنیا چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے. کبھی انڈیا کہتا ہے کہ وہ ہمارے نیوکلیر ویپنس پہ اٹیک کرے گا, کبھی اسرائیل کہتا ہے وہ ایران کے نیوکلیر ری ایکٹرس پہ اٹیک کر دے گا. اس کا جو فال آؤٹ ہوگا بھائی وہ پورے ریجن کے لیے ہوگا, اکیلے ہمارے ملکوں کے لیے نہیں ہوگا. اور بڑی سمپل سی بات ہے, ایران نے یہ رسپونڈ بھی کیا ہے کہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا ہمارے ری ایکٹرس پہ تو ہم ان کی بھی تباہ کر دیں گے, یعنی کہ پورا زون کو ہم آگ لگا دیں گے. یہ ایک انفیئر ایڈوانٹیج مسلمان ملکوں کو ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو ایک آپ کا ورسٹ فیئر ہے کہ یہ کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں, یہ سچ ہوتا ہے. یہ ایک ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے جہاد کرنے کا. تو بھائی دھیان سے پنگا لیں. ایک $1 ٹریلین کی اکانومی نے پاکستان پہ حملہ کیا, وداؤٹ ہیزیٹیشن ہم نے واپسوں کو مارنا شروع کر دیا, وداؤٹ کیئر فار کانسیکوینس ہم نے مارنا شروع کر دیا. وہی چیز ان کو ڈراتی ہے, گھبراتی ہے. اب اس سارے دوران جب اسرائیل ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, امریکہ اپنی ایمبیسی ایویکویٹ کر رہا ہے, اور ایران پہ لگ رہا ہے شاید حملہ ہو اگلے 72 گھنٹوں کے اندر, امریکہ ساتھ ساتھ لابی یہ بھی کر رہا ہے کہ جو UN کی کانفرنس ہونی ہے اس کے جو فرانس سعودی عربیہ کروا رہا ہے فرام دا پرسپیکٹیو آف اسرائیل اینڈ پیلسٹائن, اس پہ ڈفرینٹ ممالک اٹینڈ نہ کریں. وہ باقاعدہ ملکوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ٹو دی اسرائیلی سیکیورٹی پرابلم. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس کو ہم ایک جملے میں آج ان پیک کریں گے آپ کے لیے. اسرائیل کے جتنے نیبرز ہیں ان کے حالات دیکھیں, ان کی حکومتوں کے حالات دیکھیں, ان کے اندر لا اینڈ آرڈر کرائم کے حالات دیکھیں, ان کے اندر جنگوں کے حالات دیکھیں, کاؤنٹر انسرجنسی کے حالات دیکھیں, اور ان کے بانی کے حالات دیکھیں جنہوں نے یہ کاز کیے, اور اسرائیل کے حالات دیکھ لیں. تو سیکیورٹی پرابلم کس کو ہے؟ مثال کے طور پہ علاقہ گرین ٹاؤن لاہور شہر میں ہے, بدنام ہے کہ جی وہاں کرائم زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کی کوشش ہوگی کہ وہاں پولیس کی نفری زیادہ ہو, پروٹیکشن کریٹ ہو, لوگوں کی ایجوکیشن ہو. ٹھیک ہے, کینٹ کے اندر اتنی نہیں ہوتی چوری. کینٹ کے لوگ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ ہمیں گرین ٹاؤن سے بہت خطرہ ہے, ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے, لہٰذا گرین ٹاؤن میں حملہ کر دیا جائے, انہیں تباہ کر دیا جائے. تو گرین ٹاؤن والے کہیں گے جی 76 ہمیں پہلے چور مار رہے تھے, اب 76 آپ بھی ماریں گے. یعنی کہ ریپ وکٹم کو بلیم کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے, آپ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. عجیب, کچھ بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دنیا کے اندر. بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک بات ہے. اس سارے دوران ہمیں بلاول بھٹو صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ ان کی PR ٹیم تلی ہوئی ہے کہ ان کو بھولا نہ جائے. سرکار میں وہ ہیں نہیں, سرکار میں وہ ہیں نہیں, سرکار میں وہ نہیں ہے. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے لوکل پالیٹکس کو. جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو سارے آ جاتے ہیں سامنے کریڈٹ لینے, ٹک ٹاکس بنوانے. جب بجٹ پاس ہونا ہوتا ہے تو خاموشی سے سائڈ بیٹھے رہتے ہیں. بجٹ نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں, لیکن بلاول صاحب باہر جو باتیں کریں نا, چاسنی آ گئی. وہاں بلاول صاحب ایسے کر رہے ہیں جیسے جنگ انہوں نے خود لڑی ہے. ایون پہ ہم بلیو کرتے ہیں کریڈٹ وہاں دینا چاہیے یا کریڈٹ ہو. اس جنگ کا کریڈٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے اور کسی کو نہیں جاتا. یہ جیتنے بھی ان کا کردار ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی سویلین گورنمنٹ کو آگے سے کلیم نہیں کرنا چاہیے. بہت ہی وہ ایک اسٹوپڈ اور افسوسناک بات ہوتی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, وہ ایک سارٹ آف کنکلوژن تھا ان کے ٹور کا, بتانے کے لیے انہوں نے کیا کیا مارکے اچیو کیے ہیں. ویسے جو انٹرویوز وہ جلدہ حکیم کو دے کے آئے ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیے ہیں. ایڈا کو مارکا تو اچیو نہیں کیتا, اور ادر دین اوفینڈنگ چائنا بائی سینگ ٹیمو ورژن آف سم تھنگ ایز اف چائنی پروڈکٹس انفیریئر ہوتے ہیں, زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی. بس سب سے اچھی پرفارمنس پورے جنگ میں ان ٹرمز آف گفتگو میرے خیال سے خواجہ آصف کی تھی. انہوں نے کچھ باتیں بہت اچھی کی تھی, اور عطاء اللہ تارڑ کی بہت اچھی تھی. لیکن کوئی نہیں, بلاول صاحب کو بھی چمکانے دیں اپنی گدی, اچھی بات ہے.
جے شنکر صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے اٹیک کریں گے, ٹھیک ہے, یہ اس پہ ایون ریئیکشن دینا میرے خیال سے بے معنی تھا. بلاول صاحب نے پوری تقریر باندھی کہ انڈیا بیس لیس ایلیگیشن لگاتا ہے, ان ایلیگیشنس کے پیچھے ایویڈنس نہیں ہوتا, ایویڈنس مانگو تو وہ دیتے نہیں ہیں, انڈیا پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. یہ وہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ رپورٹرس کو کہہ رہے ہیں. بھائی تو جا ڈپلومیٹس کو مل, تو جا لابی کر UN کے اندر, تو دنیائی گورنمنٹس کو ہلا. ہمارے جیسے جرنلسٹ کو کیا کہے گا؟ ہم تو دلال ہوتے ہیں, جو خبر دے گا اسی خبر چلا دیں گے. بھوکے ہوتے ہیں ویوز کے. پیئرز مورگن ایک شو کرتا ہے, اس میں ہنا روانی خار کو, برکات دت کو, بیر بائسٹپس کو, شہزاد کو بلاتا ہے ڈبوں میں بند کر کے, 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ دیتا ہے ویوز کے چکر میں. یار اس نے 45 منٹ گھنٹے میں کون سا لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ انڈیا کیا جارحیت اور بربریت کر رہے ہیں یہاں پہ. تم نے بھی وہی کردار ادا کیا. عقل ہی ہمارے معاشرے میں یہ ہے لوگوں کی. اللہ رحم کرے ہم سب پہ. تھوڑا سا بجٹ کی ڈسکشن کر لیتے ہیں اینڈ میں. جی FBR جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ہم نے ریونیو ٹارگیٹ سیٹ کیے ان کو میچ کرنے کے لیے انفورسمنٹ میجرمنٹس بڑے سخت کرنے ہوں گے. یہی ہم نے کہا تھا نا پکڑ دکڑ ہونے لگی ہے, وہ کرنے پڑیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری GDP کا جو اس سال ٹارگیٹ سیٹ کیا 4.2 پہ, جو پچھلے سال کے 2.7 سے زیادہ ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ ریونیو ریکوائرڈ ہے. ویسے جو پچھلے سال آپ نے 2.7 اچیو کیا ہے وہ انیشیل بجٹ اسیسمنٹ 3.6 سے نیچے, یعنی کہ جب ہم نے بجٹ دیا 2024 سے 25 کا تو ہم نے کہا کہ ہم 3.6% اچیو کریں گے GDP, ہم نے کی 2.7. اور اس میں انہوں نے خود یہ کہا کہ ایگریکلچر اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈر پرفارم کی. اب یہ نا لفظوں کا کھیل ہے, انڈر پرفارم کر گئی, انڈر پرفارم نہیں کر گئی سر, آپ نے اس کی آتما رول دی, آپ نے دکانیں بند کروا دی, آپ کی پالیسیز غلط تھیں, اور ابھی بھی آپ کی پالیسیز اکنامک گروتھ کے حوالے سے کنڈیوسو نہیں لگ رہی. جو 14% انہوں نے ریونیو رائز پروجیکٹ کیا ہے یہ اچیو کرنا بہت ضروری ہے اگر انہوں نے یہ GDP کا ٹارگیٹ اچیو کرنا. لوکلی عوام اسی بات پہ حیران و پریشان ہے کہ 18% جو ٹیکس امپوز کیا گیا سولر پینلز پہ, یہ کیوں کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک یونیفارم سیلز ٹیکس امپوز کیا گیا 18% کا آن اسمال وہیکلز اپ ٹو 850 cc. اب یہ تو عام مڈل کلاس لوگوں کی تھی, یہ تو کوئی امیر سے یہ پیسے لے نہیں رہے. پھر انہوں نے کچھ ہائی اینڈ پروڈکٹس پہ بھی چیزیں لگا دی ہیں, ٹیکسز انفورس کر دی ہیں. اوور آل اگر ہم بجٹ کو نہ ہی ڈسکس کریں تو بہتر ہے, کیونکہ طارق صاحب وہ والا حصہ کٹوا دیں گے ویڈیو کا اگر بجٹ کو ہم نے کھل کھلا کے ڈسکس کیا. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کا بجٹ, اس کو بنانے والے, اس کے بینیفٹ لینے والے, اور ابھی اس وقت جو سرکار میں ایک آنکھ مچولی گیم چل رہی ہے جہاں پہ خواجہ آصف یہ کہہ رہا ہے کہ جی نیشنل اسمبلی اور سینٹ چیئرمین کے جو اسپیکر ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا کے بہت زیادتی کی ہے, یہ تو فائنینشیل ولگیرٹی ہے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سب کہانی ہے. بہت خوش ہیں سرکاری ملازمین اس بجٹ سے, بہت خوش ہیں یہ پارلیمنٹیرینز PTI والے شامل کر کے. آپ بھولیے گا نا کہ جن کی تنخواہ 2 لاکھ بھی نہیں ہوتی تھی ان کی اب تنخواہ 6 لاکھ ہو گئی پارلیمنٹری ممبرس کی. تو PTI وہ تنخواہ لے رہی ہے, اپوزیشن کی جماعتیں وہ تنخواہ لے رہی ہیں. یا تو پتہ چلا کہ جی انہوں نے چیک لینے سے ریفیوز کر دیا, یا وہ پیسے نکال کے جا کے وہ فلسطین کے فنڈ میں ڈال رہے ہیں, بلوچستان مسنگ پرسنس کے فنڈ میں ڈال رہے ہیں, فاٹا کے ایریا کے فنڈ میں ڈال رہے ہیں. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ سب مل کے ہمیں کھا پی رہے ہیں. آپ آج کی پہلی خبر سے لے کے آخری خبر تک ایک چیز نوٹ کیجئے گا, یہ سارے کے سارے بجٹ ممالک ان کے ریسورسز چند لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. آپ سمجھیں ہر ملک کے اندر نا رفلی 3 سے 5 لاکھ لوگ ہیں جن کے لیے یہ ملک ہوتے ہیں, باقی ہم سب غلام ہوتے ہیں. نہیں مانتے؟ ایک مثال دیتے ہیں. آپ پاکستان کا سب سے بڑا TV نیٹ ورک لے لیں, نام نہیں لیں گے ڈیفیمیشن ہو جاتی. پاکستان کا سب سے بڑا TV نیٹ ورک لے لیں, اس کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں, کتنے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, کتنا وہ پڑھتے ہیں. جب وہ کوئی سٹوری بنا کے لاتے ہیں اور وہ پریزنٹ کرتے ہیں, وہ سٹوری ریجیکٹ کر دی جاتی ہے 2 بنیاد کے اوپر. ایک, اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئے گی, سرکار کو پسند نہیں آئے گی, ہمارے اشتہار بند ہو جائیں گے. دوسرا, جس پرائیویٹ کمپنی کے خلاف تم بات کرے ہو وہ تو ہمیں اشتہار دیتی ہے. تو یعنی کہ جو امیر اور طاقتور ہیں وہ پیسہ پھینکیں گے, آپ اور میں ناچیں گے.
صحافت سے زیادہ مقدس تو چیز ہو نہیں سکتی تھی. انہوں نے کرٹیک کرنی تھی پاورفل کی, انہوں نے پروٹیکٹ کرنا تھا کمزور کو. تو یہی چیز ہر جگہ سچ ہے. کوئی ڈنڈے سے مان جاتا ہے, کوئی پیسوں سے مان جاتا ہے. مسک کو ڈنڈا بھی گیا اور پیسوں کی لالچ بھی گئی, وہ ٹرمپ کے پھر چرنوں میں آ کے بیٹھ گیا. امریکہ اپنا پورا زور استعمال کر رہا ہے کہ جو کانفرنس سعودی عربیہ کرنا چاہ رہا ہے وہ نہ ہو, اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہ کرے. رشیا کے پاس اس وقت طاقت ہے, پیسہ ہے, وہ یوکرین کی دھجیاں اڑا کے پھینک رہے. پاکستان کی مقبولیت اس وقت انٹرنیشنل سٹیج پہ بہت زیادہ ہے. انڈیا کو گھاس تھی کوئی ڈال رہا تو وہ بلبلا رہے ہیں چھوٹے بچے کی طرح. تو یہ دنیا انصاف پہ نہیں ہے. یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے, رولز بیسڈ آرڈر ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. جنگل کا قانون ہے, جنگل کا راج ہے. جو بھی جنگل کا شیر ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.